السلام علیکم۔ اسلام کے ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے اور اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی سزائیں دی ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس صحیح کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی: اے اللہ کے حق کا حق پر بات کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق تعالیٰ یعنی حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا، اسے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا، اللہ پاک نامہ مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا، اور جو سستی کرے گا اس کے لیے 15 سزائیں ہیں: 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں: اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اس کے کسی مال کو ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، چھوڑو گے اگر نماز تو جہنم میں جاؤ گے۔ فضائل نماز میں ایک حکایت بیان کی گئی نماز میں سستی کرنے والے کے حوالے سے کہ ایک بزرگ کو شیطان نظر آ گیا تو فرمانے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ جو تیرے جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ نماز میں سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بکھلا کر بولا، میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث میں بیان فرمایا گیا، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ بے نمازی کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ پاک کے دیدار سے محروم رہے گا۔ غور کریں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو دنیا کے کام کاج کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب بھی انہیں کچل لیا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ ذرا سوچیں کہ جس شخص سے اللہ عزوجل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری الذمہ ہوں تو کل قیامت میں اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو دیکھ کے جو لوگ نماز پڑھنا شروع کریں گے، اس کا مطلب کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا، اگنور کر دیجیے گا۔ اللہ کے حوالے، جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔